أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ قل، اے ہمارے نبی آپ کہہ دیجئے، رب اما ترینی ما یوعدون، اے میرے اللہ اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس کا وعدہ کافروں سے کیا گیا ہے۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے اللہ مجھے ظالم قوموں میں شمار نہ کیجیے گا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ، ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ ان کا عذاب آپ کو دکھائیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ ایسا برتاؤ ان سے کریں جو اچھا اور نرم ہو۔ نحن اعلم بما یصفون، ان کی تمام کرتوتوں کے بارے میں ہم زیادہ جاننے والے ہیں۔ آیت نمبر 93، 94، 95، 96، پارہ نمبر 18، سورۃ المؤمنون۔ قرآن حکیم کی ان آیات میں جو مشرک ہیں، کافر ہیں، جو اللہ کے حق کو قبول نہیں کرتے، ان کا جو عذاب الہی ہے، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر تو مجھے دکھائے کہ ان کو عذاب کیسا ملے گا۔ عذاب کو دیکھنا، مشکلات کو دیکھنا، مصائب کو دیکھنا، تباہی کو دیکھنا، یہ ہمارے لیے جائے عبرت ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کی قوم کو بندر خنزیر بنا کے قرآن نے کہا کہ ہم نے اس واقعہ کو عبرت بنا دی ہے، فرعون کو اللہ نے غرق کر کر یہ کہا کہ ہم نے اس واقعہ کو بھی عبرت بنا دی ہے، مگر آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے عذاب دیکھتے ہیں مگر ہمیں پھر بھی اپنی نفسا نفسی ہے، ہم کہتے ہیں وہ جائے پہاڑ میں جائے، اس کا کام جانے، اس کا عذاب جانے۔ اللہ کے انبیاء اس عذاب کا مشاہدہ کر کے اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس راستے پہ رکھا ہے کہ ہم اس عذاب سے بچ گئے۔ تو کسی عذاب کو، کسی حادثے کو، کسی مصیبت کو، کسی آفت کو، کسی زلزلے کو، کسی کرونا وائرس کو، کسی ڈینگی وائرس کو، کسی طاعون کی بیماری کو جب ہم دیکھیں اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس عذاب سے ابھی بچایا ہوا ہے، ہم زندہ سلامت سالم ہیں، اب بھی ہم اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں، اور اگر توبہ کر لیں پھر عذاب الہی آ بھی جائے، ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو انشاءاللہ ہمیں آخرت کے اندر کوئی مسئلہ، ورنہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس میں نیک بھی اور بدکار بھی اور بچے بھی اور عورتیں بھی سارے ہی چلے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نبی پاک سے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جس ٹائم عذاب آتا ہے سارے ہلاک ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہم نیک بھی بیچ میں ہوتے ہیں تو ہم بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، ہر بندہ اپنے عمل پہ مرتا ہے اور اپنے عمل پہ اٹھے گا۔ اگر تم ایمان پہ دنیا سے گئے ہو تو وقت پہ گئے ہو، اٹھ جاؤ گے تو وقت پہ ہی اٹھ جاؤ گے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو کافر ہیں وہ مردے ہو جاتے ہیں، اور تم اگر اس عذاب میں جاتے ہو شہید ہو جاتے ہو۔ اللہ تمہیں کیا دے دیتے ہیں؟ شہادت۔ اللہ کے نبی جہنم کو بھی آپ نے دیکھا ہے، جنت کو بھی آپ نے دیکھا ہے، اور آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے جہنم کو اکثر وہاں پہ عورتیں، اور جنت میں نے دیکھا ہے اکثر فقراء ہیں، غریب تر لوگ۔ عورتوں کی وجہ صدقہ کم کرتی ہیں اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، اس وجہ سے میں نے دیکھا کہ جہنم میں اکثر کیا ہے، معراج کی رات بھی آپ کو اللہ نے جہنم کا نظارہ بھی دکھایا ہے اور جنت بھی آپ کو دکھائی ہے۔ یہ شوق ہوتا ہے کہ یار میں اپنے بچے کو، اپنی امت کو اس راستے سے ہٹا دوں جو یہ عذاب، یہ آگ، یہ تباہی، یہ بربادی، یہ ہلاکت، اس لیے آپ نے خواہش ظاہر کی کہ آپ مجھے دکھائیں جو عذاب کے وعدے ہیں ان سے۔
اور یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ مجھے ظالموں میں نہ بنانا۔ ظالم سب سے بڑا قاتل نہیں ہے، ڈاکو سب سے بڑا ظالم نہیں ہے، بے نمازی آدمی ظالم ہے مگر سب سے بڑا ظالم نہیں ہے۔ زکوٰۃ اگر نہیں دیتا، حج اگر اس نے نہیں کیا، نمازوں میں سستی کرتا ہے تو وہ بڑا ظالم نہیں ہے۔ بڑا ظالم وہ ہے جو شرک کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور یہ کئی انبیاء نے اس طرح کی دعائیں فرمائی، لئن لم تغفر لی وترحمنی لنکونن من الخاسرین۔ اللہ اگر ہماری مغفرت قبول نہ کرے، ہم پہ رحم نہ کرے تو ہم نبی بھی گھاٹے میں چلے جائیں گے۔ کس میں چلے جائیں گے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، ہم ہر کافر کا عذاب آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ اور کئی عذاب اللہ کے رسول کو دکھائے گئے ہیں۔ آپ اپنی امت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، حضور پاک علیہ السلام پریشان رہتے تھے، نبی پاک رات کو گشت کرتے تھے، ابو بکر صدیق عمر فاروق رات کو ایمان کی دعوت کا لے کے گشت کرتے تھے، آپ ہر ایک کے پاس اپنے ایمان کو لے کے جا رہے تھے۔ آپ نے ابو طالب کے پاس جو تڑپ دکھائی ہے، جو محنت دکھائی ہے، جو آنسو بہائے ہیں، جو منت کی ہے، سماجت کی ہے کہ چچا اگر خاندان کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتے میرے کان میں پڑھ دو، وحاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے ضد کر کے آپ کو جنت میں لے جاؤں گا، لیکن آپ پڑھ لو۔ آپ کو پتہ تھا۔ بعض واقعات میں لکھا ہے کہ نبی پاک کو جب یہ پتہ چلتا کہ بندہ کفر کی حالت میں نہیں گیا، کلمہ پڑھ کر گیا، تو آپ اونچی آواز سے ہنستے، آپ فرماتے الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ہمیں رونا کافر کی موت پہ ہے، منافق کی موت پہ ہے، ایمان والے کی موت پہ رونا نہیں بنتا۔ ہلکے پھلکے آنسو بہانے چاہیے تاکہ اندر غم پگھل جائے، لیکن زیادہ شکوے، زیادہ شکایتیں، زیادہ رونا، زیادہ دھونا، جب ایمان پہ چلا گیا، کلمے پہ چلا گیا، داڑھی کے ساتھ گیا، نماز کے ساتھ گیا، مسواک کے ساتھ گیا، کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں۔ جو بندہ منافق مرتا ہے، کافر مرتا ہے، مشرک مرتا ہے، بدعتی مرتا ہے، دکھ ہمیں اس پہ ہونا چاہیے، غم ہمیں اس پہ ہونا چاہیے۔ عذاب دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے، عذاب دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک آدمی ہے عمر ابن لحی، میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی پیٹ کی جو آنتیں ہیں ان کے گچھے کو لے کے گھوم رہا ہے جس طرح گدھا گھومتا ہے دائیں بائیں اور جہنم کی چکی میں پس رہا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے شرک کی بنیاد رکھی تھی، شرک کی بنیاد رکھی تھی، اور اللہ نے شرک کے میدانوں سے بچانے کے لیے آپ کو مسجدوں میں بلایا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کے لیے ہے، کوئی بندہ یہاں پہ شرک نہیں کرے گا۔ ہمارے معاشرے میں مسجد کی رونق دربار کی رونق سے کم ہو گئی ہے۔ مزار، دربار، ان پہ حاضریاں، میلے، گاڑیاں، آپ جمعرات کو یہاں سے گزرے نا تو آپ دیکھیں اٹاری پہ یہ حاجی صاحب پرانے بندے ہیں، ان کو پتا ہے کہ آج سے 20 22 23 سال پہلے یہ ادھر جمعرات کا میلہ نہیں ہوتا تھا، لوگ آتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی عقیدت جو بھی کرتے کرتے تھے۔ اب تو جناب ناچ بھی ہے، گانا بھی ہے، قوالی بھی ہے، بھنگڑے بھی ہیں، اور کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، دیگیں بھی ہیں، منتیں بھی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ جتنا رش جمعرات کو یہاں پہ ہوتا ہے، آپ یہ پوری مسجدوں میں، ابراہیم مسجد کے علاوہ میں دیکھ لیں کہ اتنا رش مسجدوں میں نہیں ہوتا۔ تو بتاؤ جب ماحول سے کٹ جاؤ گے تو بھائی شرک ہی آئے گا بیچ میں۔ شرک کو بچانے والی سیکورٹی مسجد ہے، اور مسجد کا ماحول ہے، درس قرآن ہے، درس قرآن والا کبھی مشرک نہیں بن سکتا انشاءاللہ۔ درس قرآن والا
کبھی مشرک نہیں بن سکتا. یہ بات گارنٹی کی ہے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انشاءاللہ میرا ایک بھی مقتدی اور میرا مرید کبھی توحید کے بغیر نہیں مرے گا. اس وقت بھی لاہور میں 95 اور 98 اور 90 سال کے کچھ لوگ ہیں، اتنے بڑے توحید پرست ہیں کہ کیا مجال ہے کہ آپ غیر اللہ کی بات ان کے سامنے کریں. ڈنکے کی چوٹ پہ وہ کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک. ایک بزرگ تھے حضرت لاہوری کی قبر پہ مراقبہ کرتے ہیں. وہ مراقبہ اللہ کی طرف سے نا ایک خاص عطیہ ہے جو آپ وہاں پہ کرتے ہیں تو آپ کا اللہ سے کوئی ایسا تعلق جڑ جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو جاتا ہے کہ جو قبر کے اندر کے معاملات ہیں وہ کیا ہیں. ایک دن ہم گئے تو وہ مراقبہ کر رہے تھے اور مسکراتے جا رہے تھے حضرت لاہوری کی قبر. خیر وہ فارغ ہو گئے، ہم نے سلام کی، دعا کی. ہمارے ساتھ ایک ساتھی ان سے کچھ تفصیل لینا چاہتا تھا لیکن وہ خاموش ہوئے اور وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. پھر کئی مرتبہ ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ آ کے وہاں پہ مراقبہ کرتے ہیں اور مراقبہ کا ٹائم ہوتا ہے ان کا تقریباً دن کو 10 بجے 11 بجے، جس میں آپ مطلب یہ ورکنگ ڈے میں سارے لوگ اپنے اپنے کاموں پہ ہوتے ہیں. اسکول والے اسکول میں ہیں، کالج والے کالج میں ہیں، دفتر والے دفتروں میں ہیں. تو بس جب کوئی جاتا ہے وہ اپنا کرتے رہتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو وہ بھی تقریباً 90 سال کے قریب ہے. بہت بڑی روحانیت ہے. اللہ توحید کے اوپر انسان کو رکھے گا، اس کے لیے مسجد کا تعلق بہت ضروری ہے. اگر بھائی ہم 5 بندے گھر کے مسجد کا تعلق نہیں بنا سکتے تو پورے معاشرے کو ہم کہتے ہیں جناب اجتماعی نماز اور اجتماعی اذان اور ایک وقت میں اذان اور ایک وقت میں نماز اور دکانیں بند کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. پہلے تھوڑا تھوڑا شور شرابہ ڈلا تھا کہ پاکستان میں بھی وہ نظام چلنے لگا ہے جو سعودیہ میں ہے، ایک وقت اذان ہو، ایک وقت نماز ہو، بازار بند ہو. اسلام آباد میں انہوں نے کوئی میرا خیال تجربہ کیا، اس کے بعد وہ کام سمن بکمن عمیون کی نظر ہو گیا اور بعد میں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور اس ٹائم حکومتیں اور سیاستدان بے وقوف ہیں، بالکل عقل سے خالی ہو کے چل رہے ہیں. کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ٹکر پڑ رہی ہے ادھر 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 ادھر، کسی کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. انبیاء دعائیں کرتے تھے اللہ ہمیں عذاب دکھائے کہ عذاب کیسے ہوگا، آکے اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں. اور قرآن نے کہا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اگر یہ گناہگار بھی آ جائے نا آپ نرمی کے ساتھ ان دین کا کام کریں، نرمی کے ساتھ دین کا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جناب کوئی چور ہوتا ہے ہمارے علاقے کا مشہور ترین، مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہو وہ ایک چور آ گیا، مشہور ترین چور ہے جناب. او بھائی تو کیسے آ گیا مسجد میں، تو کیسے آ گیا؟ کبھی کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جیسے کوئی 10-20 قتل کیے ہوتے ہیں، ایک وقت اس کی توبہ کا آ جاتا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں، دیکھو یار قاتل مسجد میں آ گیا ہے، اس کو خدا نے کہا معاف کرنا ہے، اس کی کیا تلافی ہو سکتی ہے، اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی کو قرآن کہتا ہے کہ آپ دعوت میں نرمی کریں، پیارا مزاج اختیار کریں. پیارا مزاج. دیہاتی آدمی نے مسجد نبی میں جب پیشاب کیا تھا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، صحابہ نے اس کو ڈانٹنا چاہا، ہمارے نبی نے منع فرما دیا، فرمایا جتنا پیشاب اس نے کرنا ہے نا اس کو کرنے دو. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مسجد ہے اور یہ پیشاب کر رہا ہے. آپ نے فرمایا مسجد کی عظمت تمہارے دل میں ہے، اس کے دل میں نہیں ہے. اب بھائی جس کو پیشاب آتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تکلیف کتنی زیادہ ہے. جس کو کوئی بڑا پیشاب بہانہ آ جائے اور بازار میں وہ چل رہا ہو، کسی شادی میں یا بیاہ میں کہیں جا رہا ہے نا، اس کا پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے یار مجھے کوئی ایسی جگہ ملے میں حاجت میں چلا جاؤں اور بیت الخلاء سے فارغ ہو جاؤں، پھر میں فریش ہو جاؤں گا، ورنہ وہ بیچارہ مصیبت میں ہوتا ہے. بعض دفعہ کسی کو چھوٹا پیشاب آیا ہوتا ہے اور اتنا تیز آیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار کہیں مجھے جگہ مل. تو بھائی مجبور آدمی کو روکنا نہیں چاہیے، مجبور آدمی کو روکنا. ہاں جو عادی بندہ ہے آپ کو پتہ ہے یہ مسجد میں آتے ہی واش روم کے لیے اور اس کا کام ہی کوئی نہیں ہے، اس کو ڈانٹ ڈبٹ تھوڑی بہت ہی کریں.
نبی پاک نے فرمایا اگر تم اس کو ڈانٹتے کہ یہاں سے بھاگتا، ادھر بھی پیشاب کرتا، ادھر بھی کرتا، ادھر بھی کرتا، ادھر بھی کرتا، ادھر بھی کرتا، پوری مسجد کو گندا کر دیتا۔ ایک تو ہمارے اخلاق اس نے دیکھ لیے، دوسرا یہ ہے کہ مسجد ایک جگہ سے گندی ہوئی، تیسرا یہ ہے کہ یہ کفر کی حالت میں تھا، اب اس نے آ کر کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یار ایک چور مسجد میں آ رہا ہو، چور 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 چل باہر، تو مسجد کے قابل نہیں ہے۔ مسجد تو ہے ہی گناہگاروں کی توبہ کا مرکز ہے جی۔ قاتل ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، شرابی ہے، اوے تو قابل نہیں ہے، ہماری مسجد کے قابل نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اے اللہ کے نبی آپ اگر کسی کی برائی دیکھیں تو اس کا بہترین دفاع اور دعوت کے کام سے اس کو اچھا کرنا سکھائیں۔ اس لیے اللہ کے عذاب جہاں بھی نظر آئیں آپ اور ہم سب عبرت حاصل کریں اور اس سے ڈریں، خوف کھائیں، اور یہ شکر ادا کریں کہ ابھی ہماری زبان چل رہی ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، ہم ابھی توبہ کرتے ہیں، اپنے اللہ کو منا لیتے ہیں، ہم اس عذاب سے کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بڑے حادثے سے پہلے اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ